اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب تم پر غزوہ خندق کے موقع پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور فرشتوں کے ایسے لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے، اور اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا۔ جب وہ کافروں کے لشکر تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے یعنی وادی کے مشرقی اور مغربی جانب سے آئے، اور جب خوف سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور دل منہ کو آنے لگے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ منافق تو یہ گمان کرنے لگے کہ اب مسلمانوں کا نام و نشان باقی نہ رہے گا، جبکہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے فتح و نصرت کی امید تھی۔ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ اس موقع پر مسلمانوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں خوب سختی سے جھنجھوڑا گیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور جب منافق اور جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے فتح کا جو وعدہ کیا تھا وہ صرف دھوکہ ہی تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اور جب ان منافقوں میں سے ایک گروہ نے کہا اے مدینے والو، یہاں تمہارے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں، تم اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے یہ کہہ کر رخصت مانگتا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے، وہ تو صرف جہاد سے بھاگنا چاہتے تھے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ اور اگر ان پر مدینے کے اطراف سے فوجیں آ جاتیں پھر ان سے کفر چاہتیں تو وہ فوراً ان کا مطالبہ پورا کر دیتے اور اس میں تھوڑی ہی دیر کرتے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ اور بے شک اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ پھیر کر نہ بھاگیں گے، اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پوچھا جائے گا۔ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو بھاگنا تم کو ہرگز نفع نہ دے گا، اور تب بھی تم کو دنیا میں بہت تھوڑا ہی فائدہ اٹھانے دیا جائے گا۔ قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ آپ فرمائیے کون ہے جو اللہ کا حکم تم پر سے ٹال دے اگر وہ تمہارا برا چاہے یا تم پر رحمت فرمانا چاہے، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایت کرنے والا پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا
ولا يأتون البأس إلا قليلا بے شک اللہ تم میں سے ان منافق لوگوں کو جانتا ہے جو جہاد سے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف چلے آؤ، اور وہ لڑائی میں بہت ہی کم حاضر ہوتے ہیں۔ أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا۔ منافق تمہاری مدد میں بخل کرتے ہیں، پھر جب خوف کا وقت آ جائے تو آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو۔ پھر جب خوف کا وقت نکل جاتا ہے تو مال غنیمت کے لالچ میں تیز زبانوں سے تمہیں طعنے دینے لگتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا۔ غزوہ خندق سے دشمنوں کے بھاگ جانے کے بعد بھی منافق سمجھ رہے ہیں کہ کافروں کے لشکر ابھی نہ گئے، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ کسی طرح میدان جنگ سے دور گاؤں میں نکل کر وہیں سے تمہاری خبریں پوچھا کریں، اور اگر وہ تم میں رہتے جب بھی بہت ہی کم لڑتے۔